اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 117۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اس کے اوپر چوتھی دلیل، جیسا کہ آیت نمبر 116 میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اسی بات کے اوپر چوتھی دلیل ہے بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا ہے، جبکہ اولاد کے لیے مادہ بھی درکار ہوتی ہے اور مدت بھی درکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عظمتوں والی ذات ہے کہ وہ تو بغیر نمونے کے پہلی دفعہ ہی چیزوں کو پیدا کر لیتا ہے۔ پانچویں دلیل، اسی مضمون پر پانچویں دلیل، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب وہ کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ جن معاملات کا فیصلہ اور ارادہ کرتا ہے تو وہ بلا روک ٹوک وجود میں آ جاتے ہیں۔ پس جو ذات ایسی زبردست قدرت رکھتی ہو، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور اس ذات پاک کی یہ صفات جسم کے منافی ہیں، تو بھلا اس کے لیے توالد و تناسل کا تصور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ دونوں آیات کے، یعنی آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117، دونوں آیات کے مضبوط دلائل سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیوں سے بالکل پاک ہے۔ وہ تو خالق و مالک ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کر دے وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کی عظمت و شان اتنی بلند ہے کہ اس کا سمجھنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کے حلم کی خبر۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نہایت صبر اور بندوں پر بے پناہ صبر کی بھی خبر دے دی ہے کہ اللہ کا حلم اور اس کا صبر دیکھو کہ اس نے شرک جیسی دہشتناک چیز کے باوجود انہیں دلائل سے سمجھایا ہے اور انہیں مہلت دی ہے کہ شاید وہ ان بےہودہ باتوں کو چھوڑ کر حق کی طرف پلٹ آئیں۔ لہٰذا جو آدمی جس انداز سے بھی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ شرک کو چھوڑ کر خالص اللہ رب العزت کا بندہ بن جائے اور دائیں بائیں کی چیزوں کو چھوڑ دے، صرف اللہ کی ذات سے امید لگائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، بلکہ اللہ کی ذات و صفات کو صرف اللہ ہی کے لیے مانے کہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو بالکل واضح الفاظ میں سمجھایا ہے سورہ اخلاص میں، جو ہر بندے کو یاد ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو سمجھایا ہے کہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، اللہ کی ذات ہی اول ہے آخر ہے۔ جب کوئی چیز نہیں تھی اللہ کی ذات موجود تھی، جب کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو اللہ کی ذات موجود رہے گی ابدالآباد کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے، اپنی ذات کا یقین کامل عطا فرمائے کہ اسی سے پھر ساری چیزیں کھلتی ہیں، اسی سے پھر ایمان بڑھتا ہے، اسی سے پھر اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، پھر آدمی دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور دنیا آخرت میں کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔